بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ رابع سے، جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ یونس فی بطن الحوت، حوت کہتے ہیں مچھلی کو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، بطن مانے پیٹ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ وَأَمَّا یونس علیہ السلام، جہاں تک تعلق ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، فَإِنَّهُ ذَهَبَ، تو وہ چلے گئے، فَرَكِبَ مَعَ قَوْمٍ، قوم سے مراد چند لوگ، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ نافرمانی میں اتر چکی تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا طے ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اپنے چند لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر ان کے کیا تھے، کچھ ان کے خاندان والے بھی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ وہ ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی پر وہ چل پڑتے ہیں، کشتی پر سوار ہو کر۔ تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، تو وہ نکل گئے، چلے گئے، مراد ہے اپنی قوم سے۔ فَرَكِبَ مَعَ قَوْمٍ، اور چند لوگوں کے ساتھ، قوم سے مراد یہاں پر چند لوگوں کے ساتھ، یا قوم بھی کر سکتے ہیں، چند لوگوں کے ساتھ وہ سوار ہو گئے، فی سفینۃ، ایک کشتی میں۔ فجحنت بہم، تو وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر جھکنے لگی۔ جہنا یجحنو مانے ہوتا ہے جھکنا، اسی سے ہے جناح، بازو کے لیے آتا ہے۔ تو ان کو لے کر وہ کشتی کیا ہونے لگی، جھکنے لگی۔ وخافوا، اور وہ لوگ ڈر گئے، ان یغرقوا، ڈوبنے سے، یعنی ڈوبنے سے وہ لوگ ڈرنے لگے۔ فاقترعوا علی رجل، تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ اخترع یخترع مانے ہوتا ہے قرآن اندازی لگانا، قرآن اندازی کرنا۔ تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی، علی رجل، ایک ایسے شخص پر، یلقونہ من بینہم، جو ان لوگوں میں سے اپنے درمیان سے جس کو وہ لوگ نکالے، یعنی کہ کس کی ذریعے سے، کس کی وجہ سے کشتی کیا ہو رہی ہے، جھک رہی ہے، پانی کے اندر ڈوبنے کی کیا ہے، درپے ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے قرآن اندازی ایسے شخص پر کی جس کو وہ اپنے درمیان سے جس کا نام نکالے، یتخففون منہ، جس سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ فوقعت القرعۃ، تو قرعہ نکلا، واقع ہوا، علی یونس، حضرت یونس علیہ السلام پر، یعنی جب ان لوگوں نے قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام اس قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا۔ فَأَبَوْا أَن يُلْقُوهُ، تو ان لوگوں نے انکار کیا، أَن يُلْقُوهُ، کہ وہ ان کو ڈالے، یعنی ان کو ڈالنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ثُمَّ أَعَادُوهَا، اعاد یعید مانے اعادہ کرنا، دوبارہ کسی کام کو کرنا۔ تو پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا، یعنی مطلب کیا ہے، پھر دوبارہ ان لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا، تو انہی پر دوبارہ بھی واقع ہوا، یعنی قرآن اندازی میں انہی کا نام نکلا، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ فَأَبَوْا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ثُمَّ أَعَادُوهَا، پھر ان لوگوں نے تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی۔ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا، تو تیسری مرتبہ بھی انہی کا قرآن نکلا، انہی کے نام پر، یعنی انہی کا نام نکلا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرآن اندازی کی گئی تو وہ کیا تھے، مغلبین میں سے تھے، یعنی انہی کا نام نکلا تھا۔ یہاں پہ اس کی تشریح کر دی گئی ہے مدحضین کی۔ فوقعت علیہ القرعۃ، مطلب یہ ہے کہ انہی کے نام پر قرآن نکلا، قرآن انہی پر واقع ہوا۔ فقام یونس، تو حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وتجرد من ثیابہ، اور اپنے کپڑے سے خالی ہو گئے۔ تجرد مانے خالی ہونا، یعنی اپنے کپڑے اتار لیے۔ ثم القى نفسه فی البحر، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا، القى یلقی مانے ڈالنا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا، فی البحر، سمندر میں۔ وقد ارسل اللہ سبحانہ وتعالی حوتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا حوتا، ایک ایسی مچھلی کو، یشق البحار حتی جاء، بحر جمع بحار، سمندر، جو سمندر کو چیرتی ہوئی آئی۔ یشق البحار، جو ایسی مچھلی کو جو سمندر کو چیر رہی تھی، حتی جاء، یہاں تک کہ وہ مچھلی چلی آئی، یعنی سمندر کو چیرتی ہوئی وہ مچھلی آئی۔ فالتقم یونس، اور پھر یونس علیہ السلام کو اس نے کیا کر لیا، نگل لیا۔ التقم یلتقم مانے نگل لینا، حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا۔
حین القا نفسہ من السفینۃ، کب؟ اس وقت جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا من السفینۃ، کشتی سے، یعنی کشتی سے جب انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا تو ایک مچھلی آئی اور ان کو نگل لیا۔ فأوحى اللہ الی ذلک الحوت، تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو وحی کی، اللہ تأکل لہ لحما، کہ وہ مچھلی کیا نہ کرے، لہو لحمن، کہ ان کے ایک گوشت کو بھی نہ کھائے، یعنی ایک گوشت کو بھی وہ نقصان نہ پہنچائے، نہ کھائے، ولا تہشم لہو عظما، اور ان کے ایک ہڈی کو بھی نہ چبائے، ان کے ایک ہڈی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، نہ کھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی کی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایک اللہ کے نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی طرف وحی کی کہ وہ اس کو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے گوشت کو بھی نہ کھائے، ولا تہشم لہ عظما، اور ان کی ایک ہڈی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، نہ چبائے۔